کیا بل گیٹس سورج کی روشنی اور ہیٹ کو کم کر کے دنیا بھر کے موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلین کے ذریعے آسمان کے اندر کچھ نامعلوم کیمیکل چھوڑے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بلینکٹ نما پیٹرن آسمان کے اندر بن رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت ساری ہیومر سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ حالیہ مانسون کی طوفانی بارشیں، اولے پڑنا اور پھر اچانک سے شدید گرمی ہونا، موسموں کا اچانک سے انسٹیبل ہو جانا دراصل انہی تجربات کا نتیجہ ہے جن کو دنیا سے چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ بل گیٹس سے خفیہ ایکسپیریمنٹ کو فنڈ کر رہا ہے جس کے اندر سورج کی روشنی کو کم کر کے جہاں دل کرے موسموں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا اس کا مقصد ہے۔ اور وہ اس منصوبے کو کہتا ہے سولر جیو انجینئرنگ۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات واقعی سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے اور آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آئیں ذرا اس ویڈیو کے اندر ان دعووں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بدلتے موسموں کی اور ان کی شدت کی آخر وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، بل گیٹس نے خود کوئی سورج کو ڈیم کرنے کا تجربہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کو فنڈ کیا ہے جس کا تعلق ایک سائنسی آئیڈیا سے ہے جس کو کہتے ہیں سولر جیو انجینئرنگ۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کے کچھ روشنی کو واپس خلا کے اندر ریفلیکٹ کر دیا جائے تاکہ زمین کا ٹمپریچر کم ہو سکے، یعنی گلوبل وارمنگ کم سے کم ہو جائے۔ اور جس پروسیس کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹریٹوسفیرک ایروسول انجیکشن۔ اس پروسیس میں ہوتا یہ ہے کہ زمین کے اوپر کے اسٹریٹوسفیئر کے اندر چھوٹے ذرات مثلاً کہ سلفر پارٹیکل کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ ذرات سورج کی روشنی کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہیں یا پھر واپس خلا کے اندر بھیج دیتے ہیں، کہ بالکل ویسا کنسیپٹ ہے جیسا کہ والکینو اور ایرuption یا پھر آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو صرف لاوا نہیں نکلتا بلکہ ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر گیس نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں سلفر ڈائی آکسائڈ یا پھر SO2، اور بہت سارے باریک پارٹیکل کو بہت زیادہ پریشر سے یا والکینو اوپر آسمانوں کے اندر بھیج دیتا ہے، جسے تہ کو کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر، یعنی آسمان کی وہ تہ جو ہماری زمین سے تقریباً 10 سے 50 کلومیٹر اوپر موجود ہے۔ اور جب تک ان پارٹیکلز کو واپس زمین پر لانے کے لیے کوئی بارش نہیں ہوتی تو یہ مہینوں یا پھر سالوں اسی طرح سے موجود رہ کر سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر کے واپس بھیجتے رہتے ہیں یا پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی زمین تک پہنچنے والی روشنی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ زمین کم ہیٹ ابزارب کرتی ہے اور ٹمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایفیکٹ صرف مخصوص علاقے کے اندر نہیں ہوتا جہاں پر یہ والکینو ایکشن ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ گلوبلی کولنگ کو پرفارم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 1991 کے اندر فلپائنز کے ماؤنٹ پیٹیبو ایرuption کے بعد دنیا کا ایوریج ٹمپریچر تقریباً 0.5 ڈگری تک کم ہو گیا تھا، اور یہ اثر صرف ایک دو دن باقی نہیں رہا بلکہ تقریباً 1 سے 2 سال تک باقی رہا۔ اور سولر جیو انجینئرنگ بھی اسی کانسیپٹ پر کام کرتی ہے تاکہ سورج کی روشنی کو ہیٹ کو کم کر سکے، اور اس کو کرنے کا بھی بظاہر مقصد یہ تھا کہ گلوبل وارمنگ کو سلو کیا جا سکے یا پھر کم کیا جا سکے۔ اور اسی مقصد کے لیے بل گیٹس نے بھی امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی اس ریسرچ کے لیے فنڈنگ کی تھی، اور یہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ تھا صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو ڈیٹ کیتھ نامی کلائمیٹ سائنٹسٹ نے لیڈ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ ایروسولز پارٹیکل فضا کے اندر کیسے بیہیو کرتے ہیں تاکہ فیوچر کے اندر کلائمیٹ چینج کو سمجھا جا سکے۔ اور بل گیٹس نے صرف آج سے نہیں بلکہ 2007 کے بعد سے جیو انجینئرنگ ریسرچ کو فنڈ کیا ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق اب تک وہ تقریباً $4.5 ملین اس پر خرچ کر چکا ہے۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بڑے بالون کو تقریباً 20 کلومیٹر اوپر بھیجا گیا اور اس سے صرف 2 کلوگرام یعنی تقریباً 4.4 پاؤنڈ چاک جیسے پاؤڈر کو ہوا کے اندر چھوڑا گیا، اور پھر سینسر سے ان کو ابزرو کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ اتنا کنٹروورشل یا پھر متنازع کیسے بنا؟ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ سویڈن کے اندر جہاں پر یہ ٹیسٹ ہو رہے تھے وہاں پر انٹیلیجنس گروپ کمیونٹی رہتی ہے جس کا نام ہے سامی کمیونٹی۔ اس نے صرف اس ایکسپیریمنٹ کی خوب مخالفت کی، بلکہ یہاں تک کہ موسم کے ساتھ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے جس کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں،
کیونکہ آج یہ چھوٹا سا تجربہ کل پوری دنیا پر موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بل گیٹس سے سوال کیا کہ کیا انسان کو کلائمیٹ کنٹرول کرنا چاہیے؟ اگر اس ایکسپیریمنٹ کے دوران کوئی غلطی ہوتی ہے یا پھر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ لیٹس سپوز اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا امیر ملک اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ غریبوں کے استحصال کرنے کے لیے کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی قانون موجود ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپیریمنٹ بہت ہی رسکی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بارشیں بدل سکتی ہیں، ڈراٹ ہو سکتے ہیں، اوزون لیئر متاثر ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے مارچ 2024 کے اندر اسی احتجاج اور پریشر کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو آفیشیلی طور پر کینسل کر دیا گیا۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ابھی تک ختم نہیں ہوا اور اب بہت جلد یہ دیکھیں گے نہ صرف یہ لوگ مستقبل کے اندر یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے بلکہ اس کو اپنے مسیح دجال کے حوالے بھی کریں گے، جس کے پاس موسموں یعنی بارش، قحط، فصلوں کا سب کا کنٹرول ہوگا، کیونکہ اس کے پاس موسموں کو روشنی کو کنٹرول کرنے کی تمام طاقت موجود ہوگی، کیونکہ تمام موسموں کا سائیکل دراصل سورج کی روشنی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک ابھی کی بات ہے تو اب تک ان کے پاس کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو کہ موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکے، اور جہاں تک اس وقت موسموں کی خراب پیٹرن اور شدید ہونے کی بات ہے تو انڈسٹری ریولیوشن، گلوبل وارمنگ اور ہمارے اپنے اعمال اس کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایگزیکٹو 1 سال پہلے پاکستان کے شہر اسلام آباد کے اندر پوری گاگ پال جتنے اولے پڑے تھے، اور یہ اس علاقے کی ہسٹری کے اندر پہلی بار ہوا تھا، اور میں نے تبھی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ گلوبل وارمنگ کا یہ رسک ہر آنے والے سال کے اندر شدید ہوتا جائے گا، موسم انپریڈکٹیبل ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے اس سال جو شدید گرمی پڑے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی، کیونکہ دنیا مل کر اس کو ایک سیریس ایشو کے طور پر ڈسکس کرنے کے بجائے آپسی جنگوں کے اندر مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یالہ باری ہوتی کیا ہے۔ ہیل اسٹارم یالہ باری قدرتی پروسیس ہے جس کے اندر آسمان سے برف کے سخت اور گول گول ٹکڑے زمین پر گرتے ہیں، اور یہ برف کے ٹکڑے یالہ کہلاتے ہیں۔ یہ عام برف باری سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ برف باری کے اندر ایک برف کے فلیکس یا ٹکڑے گرتے ہیں جو کہ ٹھوس شکل کے نہیں ہوتے، بہت ہی نرم ہوتے ہیں، جبکہ یالہ باری کے اندر ٹھوس برف کے گولے گرتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے ٹھوس برف کے گولے آخر آسمان میں بنتے کیسے ہیں؟ بادلوں کے اندر ایسا کون سا قدرتی فریزر موجود ہے جو کہ ان کو اس حد تک جمع کر رکھتا ہے؟ اب اس کا جواب ہے کہ گرمی اور نمی سے لیٹ می ایکسپلین۔ آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ جب زمین کی سطح بہت زیادہ گرم ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو نمی بھری ہوا اوپر کو اٹھتی ہے، اور اسلام آباد کے اندر پہلی بارش یالہ باری کے پیچھے بھی گلوبل وارمنگ یا پھر شدید گرمی ذمہ دار ہے، کیونکہ کنکریٹ کے گھر، اے سی کی گرم ہوائیں اور درختوں کا کٹاؤ، اس کے علاوہ فیکٹریوں کا دھواں مل کر اس کے ٹمپریچر کو ہر سال بڑھاتا جا رہا ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی روشنی زمین کو گرم کرتی ہے، خاص طور پر جب گرمی کا موسم ہو یا پھر سورج کی تپش بہت زیادہ ہو تو یہ گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اوپر کو اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر اس غبارے کی مثال لے لیں، اس کے اندر بھی گرم ہوا ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو بھی اٹھا کر اوپر لے جا سکتی ہے، اور سونے پر سہاگا اگر اس گرم ہوا کے ساتھ اس کے اندر موجود بخارات یا پھر واٹر ویپر میں موجود ہو تو یہ بھی ہوا کے ساتھ گرم ہو کر اوپر کو اٹھتے ہیں، اور یہ گرم اور نمی والی ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد گہرے اور اونچے بادل بنتے ہیں جو کہ طوفانی ہوتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کومولو لمبرس۔ ان بادلوں کے اندر کا ٹمپریچر 0 ڈگری سے نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے قطرے برف کے اندر تبدیل ہونے لگتے ہیں، بالکل ایک فریزر کی طرح۔ بادل یا پھر اس فریزر کے اندر جب تیز ہوائیں برف کے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کو بار بار اوپر نیچے پھینکتی ہیں تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اپنے اوپر ایک نئی برف کی تہ جما لیتے ہیں جس سے ان کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ برف کے گولے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہاں ان کو مزید اوپر نہیں لے جا سکتی تو وہ زمین پر گرنے لگتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں یالہ باری۔ باقی اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔